کا وہ حکمران جو حافظ امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، جس نے علی پور میں وہ ماربل والی مسجد بھی بنوائی ہے، وہ اسپیشل اس جگہ پہ گیا اور 3 دن تک وہاں پہ چلا رہا اور جا کے اس مسجد کی زیارت کی۔ یہ اس مرد کامل کی بات کر رہے ہیں۔ دوستان گرامی، ہمیں اکابرین نے یہی بتایا کہ روحانیت کے واسطوں کو جوڑ لو، عشق مصطفیٰ سے اپنے سینوں کو لبریز کر لو، اور نبی پاک کی بارگاہ سے اپنی محبت کی ٹوٹی ہوئی تعلق کو جوڑ لو، اپنا تن من دھن نبی پاک کی عظمت و عفت پہ قربان کر دو، اور نبی پاک کو خلوتوں میں بھی یاد کرو، جنتوں میں بھی یاد کرو، اور آقا کریم سے محبت کے تعلق کو لازوال بنا دو، اور تمہاری تنہائیوں میں درود پاک کی صدائیں ہیں، تمہارے گھروں میں، تمہاری اولادوں میں کثرت سے درود پاک پڑھا جائے، تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، اور تمہاری زندگیاں پاکیزہ ہو جائیں۔ یہ بابا چوراہی کے وہ درس تھے جنہوں نے دنیا میں اصلاح اور تربیت کے دریچے کھولے، اور بے شمار گم کردہ راہوں نے ہدایت پکڑی۔ آج بھی انہیں کے اس پیغام کو لے کے ہم کریا کونا کونا میں یہی صدا دے رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کسی اور راہ کو نہیں اپنانا، آؤ ہمارے ساتھ مل کے نبی پاک سید کونین کے دامن کو پکڑ لو، آؤ دنیا میں نہیں تمہیں کہتے ہیں کہ تم کسی راہ اور کسی سیاسی ایجنڈے پہ کام کرو، صرف اور صرف محبت کی چند ساتیں مل بیٹھ کے خلوتوں میں گزار کے آقا کریم سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ دو، یہی تمہاری اصلاح اور تربیت کا ذریعہ ہے۔ دوستان گرامی، خواجہ خواجگاہ قطب الزمان بابا جی فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس انشاءاللہ العزیز 11-12 مارچ چورا شریف کی زمین پہ انعقاد پذیر ہے۔ 11 کو قافلے روانہ ہوں گے، یاد رکھو اور دلوں پہ لکھ لو، یاد رکھو اور دلوں پہ لکھ لو۔ خواجہ چوراہی کی بارگاہ کی حاضری مقدروں کو سنوارتی ہے اور دلوں کو پاکیزہ بناتی ہے۔ دنیا کی آلودگیوں سے پاک کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو واصل باللہ کرنے کے لیے بابا جی چوراہی کی بارگاہ کی حاضری تمہارے لیے ایک مجرد نسخہ ہے۔ یہ بزرگوں کے عرس پہ جانا، ان کی بارگاہ تک پہنچنا اور اس سفر میں مشکلیں برداشت کرنا، ان کے تصرفات سے مستفید ہونا، یہ تمہارے لیے تمہارے ترقی درجات کا سبب ہے، یہی تمہاری اصلاح اور تربیت کا ذریعہ ہے۔ اپنی اصلاح کرو اور اپنے آپ کو درست راستوں پہ ڈالو، اپنی زندگیوں کو ریا سے پاک کرو، اپنی زندگیوں کو ریا سے پاک کرو، اللہ کی مخلوق سے پیار کرو اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرو، یہی اللہ والوں کا یہی سبق ہے، یہی ان کی راہ ہے۔ دوستان گرامی، میرے حضور قبلہ عالم غوث الزمان خواجہ پیر محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے ایک جگہ پہ ایک دن صحت زیادہ خراب تھی، کسی درویش نے عرض کی، حضور آج سائلوں کو نہ ملا جائے، آج ذرا آرام کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ گل تو چنگی ہے تیری، پر میرا رب تے ناراض نہ ہو جائے کہ میں نے بھیجیا تے لوگوں نے سوال سننے واسطے، میں آرام نہ ستا رہا ہوں۔ یہ وہ صوفی تھے جن کی نظر شفقت سے بے شمار گم کردہ راہوں نے ہدایت پکڑی، بے شمار گمراہ لوگوں نے ہدایت کی راہ کو حاصل کر کے اصلاح کی راہوں پہ چل کے، اسلام کی راہوں پہ چل کے انہوں نے اپنے مقامات و مراتب حاصل کیے۔ دوستان گرامی، اللہ کے فضل سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چورا شریف کا آستانہ خواجہ فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور ہمارے اکابر اللہ کے فضل سے اپنے اکابرین اور اپنے جد اعلیٰ کے مشن کو لیے ہوئے ہیں، اس پہ پورے طریقے سے کاربند ہیں، کیونکہ ہمارے بابے کا یہ کمال ہے، جو نہ چلے اس کو دور کر دیتا ہے۔